الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أو كما قال الله تعالى. رواه الإمام البخاري رحمه الله. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مہینے کے تمام جمعوں کے اندر رسالت و نبوت کے متعلق باتیں عرض کی تھی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، آپ کے حقوق ہمارے پر کیا کیا واجب ہیں، ان باتوں پر روشنی ڈالی گئی. کیونکہ یہ ربیع الثانی ہے، اس مہینے کے اندر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر خصوصاً اور بھی بہت سی جگہوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بہت ساری بدعات اور خرافات کی جاتی ہے. اتنے بڑے ولی کے نام کے اوپر بہت سارے لوگ ناجائز طریقے سے جانور کو ذبح کر کے ان کی دعا کراتے، بڑے پیر کی دعا کرنے کو کہتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں تو یہ چل رہا ہے کہ بڑے پیر کی دعا. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اللہ کے ولی تھے تو ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اور کیا اب دنیا میں اولیاء نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے کہ ان کا کیا مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے دوست کون کون ہو سکتے اور اللہ سے دوستی کس طریقے سے قائم کی جا سکتی، یہ ایک بہت ہی اہم مضمون ہے. میں نے جن آیتوں کو پڑھا اس میں حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے اور اللہ کی باتوں کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے.
اور دوسری آیت کا ترجمہ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اور جس حدیث کو میں نے پڑھا اس کا بھی ترجمہ سنا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے نفلوں کے ذریعے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ فإذا احببتہ، جب اس سے میں محبت کرتا ہوں، كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصره الذي يبصر به، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ایک ہے ولی اور ایک ہے ولایت، جیسے کہ نبی اور نبوت۔ ولی جس کو ولایت ملی، ولایت کے معنی ہے نزدیکی، ٹو بی کلوز۔ اسی طرح سے دوست کو بھی ولی کہتے ہیں۔ اس کے کئی معنی علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک معنی مدد کے بھی آتے ہیں، ولی کے معنی مددگار، ایک معنی محبت کرنے والا، ایک معنی اطاعت کرنے والا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ولایت وہ اللہ کو پہچاننا اور اپنے نفس کو پہچاننا، یہ ہے ولایت، اپنے نفس کو پہچاننا۔ جو ہمارے ملک میں اپنے نفس کے خلاف کرنے کی جو بات ہی نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ، جو سمجھتے ہیں وہ کہ کیا کھانے کا، کیا نہیں کھانے کا، کیا پہننے کا، کیا نہیں پہننے کا، کیونکہ جو ہمارے اندر نفس بیٹھا ہے وہ کیش بینیفٹ دیکھتا ہے، کیش بینیفٹ۔ لیکن جو عقل اللہ نے دی ہے، یہ عقل کریڈٹ میں کیا نفع ہوگا وہ دیکھتی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں چیزیں رکھی، نفس بھی رکھا اور عقل بھی رکھی۔ نفس وہی چیز چاہتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا، اور اللہ وہ پسند کرتا ہے جو نفس کے خلاف کرتا ہے۔ تو تفسیر روح البیان نے لکھا کہ ولایت نام ہے اللہ کو پہچاننے کا اور اپنے نفس کو پہچاننے کا۔ اب اللہ کو کیسے پہچانے؟ اللہ کو پہچاننا اس طرح کہ اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھیں۔ ہاں، اللہ کی طرف محبت سے دیکھیں۔ آپ لوگ کچھ آ رہا ہے کہیں میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ رکاوٹ ہے میرے رب کی طرف سے رکاوٹ ہے، اس میں بھی میرا کوئی فائدہ ہوگا، اس سے فائٹ نہیں کی جاتی، ہاں اس کے خلاف نہیں بولا جاتا۔ دو آدمیوں میں جب دوستی ہوتی ہے گہری، اس دوستی میں اگر اس دوست کے خلاف کوئی دوسرے دوست کے سامنے بولے گا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں، میں اس کو جانتا ہوں، میرا دوست ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف ہم محبت کی نظر سے دیکھیں گے، وہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے اسی سے ملتا ہے اور آج تک اسی سے ملا ہے۔ ہم تو بھائیوں میں تو کہتا رہتا ہوں کہ تنہائی میں اللہ سے بات کیا کرو، بیوی اچھی اللہ نے دی ہے تو اللہ سے کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنی اچھی بیوی ہے۔ میں تو کہتا ہوں غسل جنابت کے اوپر بھی شکر ادا کرو اللہ کا کہ یا اللہ تو نے یہ فرض کیا، یہ تیرا احسان ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا چلتا کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے۔ ہاں، تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کو دیکھو محبت کی نظر سے، اور اپنے نفس کو دشمن کی نظر سے دیکھو، دشمن کی طرح۔ جب آدمی اس طرح سے پہچان لیتا ہے
کہ یہ میرا نفس میرا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے، تو پھر اس کا وہ علاج کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھ ادھر، تو کہ نہیں میرا خدا ناراض ہو جائے گا۔ جو خلاف شرع کوئی اجنبی عورت جا رہی، اس پر دیکھنے کو کہہ رہا ہے، اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ تو دیکھ لے، ارے اس میں کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ میرا رب ناراض ہوگا، اس نے قرآن میں نہ کہا ہے کہ ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے، یہ اس کا حکم ہے۔ اگر میں اس کے خلاف کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا تھوڑی دیر۔ تو اللہ کی طرف جب بندہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے نفس کی طرف وہ دشمنی سے دیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس کی مکاریوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ کیونکہ بارہا میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ شیطان الگ الگ راستے سے آتا ہے، اچھے راستے سے بھی برا کرانے کے لیے آتا ہے۔ وہ نماز پڑھائے گا تاکہ کوئی اس سے اونچا کام نہ کر سکے، وہ صدقہ دلوائے گا تاکہ اس سے اونچا کام نہ کر سکے۔ ارے حج کیا ابھی کرتا ہے؟ تو جوان ہے، کیا حج کرتا ہے؟ بس غریبوں کی مدد کر، وہ حج سے دور رہ رہا ہے۔ اتنے لوگ ہیں جن کے حج فرض ہو گیا لیکن اب لٹک گئے ہیں کتنے سال سے۔ دیکھو کئی سالوں سے ہم بولتے تھے کہ کر لو کر لو، اور ابھی بھی موقع ہے۔ تو شیطان اور نفس ان دونوں کی ملی بھگت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ ہاں، کوئی شیطان سے پہلے کوئی شیطان، اس کا بھی تو نفس تھا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ شیطان کئی سات ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت کرتا، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے میں مر گیا، مار کھا گیا۔ پوری زندگی سجدہ کرتا رہا زمین کے اوپر۔ تو میرے عزیزوں، جو ولایت ہے یہ اسی کے بیچ میں ہے، اللہ سے محبت اور اپنے نفس سے دشمنی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، دیکھو قریب کا مطلب آپ میرے قریب ہے وہ نہیں، یہ مانوی قرب ہوتا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے ملک میں رہتا ہے، آپ نے ان کو دیکھا نہیں، کبھی ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن ان کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی تو آپ کے دل میں اس کو جگہ ہے، کہا یار میں نے اس کی کتاب پڑھی۔ اب اس کو پہچانتے نہیں، کبھی ملے نہیں، دیکھا نہیں، یہ تو ایک مثال دے رہا کہ اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تفسیر ابو سعود کے حوالے سے روح البیان میں لکھا کہ ولی ڈکشنری کے اعتبار سے قریب کو کہتے ہیں، نزدیک کو کہتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے مراد وہ خالص ایمان والے جن کو اپنے رب کے ساتھ ایک روحانی قرب حاصل ہوتا ہے، روحانی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کو اللہ سے تعلق ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ جو چیز بھی وجود میں آئی، دنیا میں آئی، اللہ کے چاہے بغیر تو آئی نہیں، اللہ کے چاہے بغیر تو آئی نہیں۔ تو اس کا چاہنا، اس کا ارادہ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا تعلق ہے۔ اب کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کا تعلق ویسا ہوگا، جو فرما برداری کرے گا اس کا تعلق ویسا ہوگا۔ تو ولی کے معنی قریب، نزدیک۔ اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عربی زبان میں ولا اور توالی کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے اتنا قریب کے بیچ میں کوئی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ساری مخلوقات کو ایک قسم کا قرب ہے، لیکن وہ قرب ایسا ہے جو دکھتا نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں شہرت سے بھی زیادہ۔ یہ شہرت یہاں ہوتی ہے، انسان کی عورت جس کو مار دیا تو آدمی ختم ہو جاتا ہے، کہ یہ جو شہرت ہے اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں دکھتا؟ جو چیز جتنی قریب ہوتی ہے اتنی دکھتی نہیں ہے کہ
اب آپ اپنی انگلی آنکھ کے پاس لے جائیے، دکھے گی؟ یہ انگلی نہیں دکھ رہی، دور ہے تو دکھ رہی، لیکن یہ جو انگلی اندر چلی جائے نہیں دکھ۔ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے، یہاں کے بندے کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر یہ قرب حاصل نہ ہوتا تو دنیا میں وجود نہ ہوتا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہوا وہ دنیا میں آیا اور اس کو وجود ملا۔ اس کے بعد ایک خاص قرب ہوتا ہے، خاص قرب جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایمان سے ہوتی ہے۔ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے نہیں؟ قرآن میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے دوستی۔ اب یہ دوستی بڑھتی جاتی، کیسے بڑھے گی؟ جیسے میں نے بخاری شریف کی روایت نقل کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے نفلوں کے ذریعے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کر دیتا۔ آدمی کسی کو پہچانتا نہیں، ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو اس کے پہچان ہوئی، اب اس کے پاس بار بار جا رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، اس سے تعلق ہوگا، اور جتنا زیادہ جائے گا اور اتنا بڑھتا جائے گا۔ لیکن کب جاتا ہے صرف، لیکن اس کا کہنا نہیں مانتا، تو پھر دوستی کہاں ہوگی؟ دوستی نہیں ہوگی، وہ تو کہنا ماننا پڑے گا اس کا، تو پھر دوستی بڑھے گی اور آگے بڑھے گی۔ تو قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرب تو ساری مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن ایک خاص قرب ہے وہ ایمان والے کو، اور سب سے چھوٹا تعلق ایمان والے کے ساتھ جس کے پاس صرف ایمان ہے، اور سب سے اونچا تعلق اللہ تعالیٰ کو نبیوں کے ساتھ، اور سارے نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ سب سے زیادہ، اور وہ ایسا قرب کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اس لیے کہ قرب کے جو درجات ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ خیر، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو بتلایا کہ میرے جو اولیاء ہوں گے ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہ دوستی حاصل ہو تو کیسے ہو، اس کے کون کون سے اسباب ہیں؟ جن اسباب کو آدمی اختیار کرے تو اللہ کی دوستی بڑھ جائے۔ بھئی دنیا کے اندر تو سرکاری سرونٹ ہوتے ہیں، وہاں عامتاً جہاں رشوت کی ستانی ہوتی ہے وہاں دیتے رہو، تعلق بڑھتا جائے گا، دیتے رہو، وہ تمہارا کام کرتا جائے گا۔ دنیا میں تو تعلقات لین دین سے بڑھتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو دل سے ایسے بھی محبت ہو جس کو تعلق کہتے ہیں۔ باقی دنیا کے تعلقات تو عامتاً لین دین سے، لیکن خدا کا تعلق بڑھتا ہے اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کا کہنا ماننے سے، اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنے سے، جن چیزوں کو کرنے کو کہا اس کو کرنے سے، اور سب سے بڑی بات اپنی نگرانی کرنے سے۔ آدمی اپنی نگرانی کرے۔ میں نے کیا کیا آج پورا دن؟ تفسیر روح البیان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ عمر بنانی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے ایک راہب کو دیکھا، ایک راہب جو دوسرے دھرم کے دھرم گرو ہوتے ہیں، اور اس کو دیکھا وہ قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے یہاں گھوم رہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک میں سفید کنکری تھی، دوسرے میں کالی کنکری تھی۔ پوچھا کہ سفید کنکری کالی کنکری اور قبرستان میں آپ ہو؟ تو کہا جب میرا دل نہیں لگتا کسی کے ساتھ تو میں قبرستان آ جاتا تاکہ مجھے کچھ سبق ملے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ بھی دنیا میں تھے آج نہیں ہے، اور میری بھی وہ باری آنے والی ہے کہ میں ایک دن نہیں رہوں گا۔ کہا یہ سفید اور کالی کنکری؟ کہا جب میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو یہ سفید کنکری کالی کنکری میں ملا دیتا ہوں، اور اگر کوئی غلط کام یا اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو کالی کنکری سفید میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو میں ان کنکریوں کو دیکھتا ہوں،
کہ کالی کتنی گئی ہے سفید میں اور سفید کتنی گئی ہے کالی میں. اگر کالی زیادہ ہے سفید کے اندر تو پھر میں اس رات کھانا نہیں کھاتا, صبح تک بھرپور روزہ رکھ لیتا ہوں رات کا. اور اگر کالی سفید زیادہ ہو گئی ہے کالی کے اندر تو پھر میں افطار کرتا ہوں اور کھاتا ہوں. اور مجھے اس دن کا ڈر ہے جس دن یہ سب اعمال پیش کیے جائیں گے. تو دیکھیں میرے بھائی, اس کو کہتے ہیں نگرانی. آج ہم لوگ اپنی نگرانی نہیں کرتے, ایک ون وے جا رہے ہیں, بس ون وے. اوپر جو آیت کریمہ ہے, ابھی میں نے آیت پڑھی اس سے پہلے, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن مجید کی پہلے صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو شفا ہے, یہ نصیحت ہے, قرآن یہ ایسا بڑا کلام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ کسی بھی کام میں ہو, آپ کسی بھی حالت کے اندر ہو, یا تو آپ قرآن پڑھتے ہو یا کچھ عمل کرتے ہو, ہم حاضر رہتے وہاں. شہود آپ کسی بھی کام میں لگو گے ہم وہاں موجود ہوں گے. تیرے رب سے کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے, زمین میں ہو یا آسمان میں, اور وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو وہ چیز, اور چھوٹی ہو یا بڑی سب اللہ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, سب لکھا ہوا ہے. یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اس کے بعد اولیاء کرام کا مقام بتایا کہ اولیاء کا یہ مقام ہے. تو میرے عزیزو, یہاں تفسیر روح البیان میں لکھا کہ آدمی اپنا مراقبہ کرے. اولیاء کرام کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ مراقبہ کرتے ہیں, اپنی زندگی کے اوپر نظر رکھتے ہیں. صبح سے شام تک میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا اس کے اوپر دیکھتے ہیں. ایک تاجر تو اس کو کرتا ہے کہ صبح سے شام تک کیا کرتا ہے وہ لکھتا رہتا ہے, کتنا دیا کتنا لیا, کتنا دیا کتنا لیا, وہ لکھتا رہتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نہ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی, کبھی نہ نیکی پہ شکریہ نہ برائی پہ استغفار اور توبہ. اگر روزانہ کا حساب روزانہ ہوتا رہے میرے بھائیوں تو پھر انشاءاللہ قیامت کے میدان میں زیادہ تکلیف نہ ہو. اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا سروے کرتے رہیں, صبح سے شام تک کا حساب رکھا کر. اولیاء کرام اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں, ہر قسم کی توجہ دیتے ہیں. تفسیر روح البیان میں لکھا کہ ایک بزرگ کہا کہ رات کے وقت ذکر میں رہتے وہاں پر اپنے پاس شیر رکھتے, ذرا غفلت ہوتی تو شیر ان کو کاٹتا, پھر وہ ذکر میں لگ جاتے. ذرا غفلت ہوتی کہ شیر ان کو کاٹتا. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا مجھے قیامت کے دن جو شیر آنے والا ہے اس کا ڈر زیادہ لگتا ہے, تو یہ دنیا کا شیر مجھے چوکنا رکھتا ہے کہ کچھ غلط ہو تو فوراً مجھے کاٹتا ہے تو فوراً میں چوکنا ہوتا. میرے بھائیوں, آج تک ہم کبھی اپنے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوئے, آج تک ہم لوگ کبھی اپنے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوئے کہ اللہ کو کہیں کہ میں ہی سب سے بڑا مجرم. اور دیکھا جاتا ہے کہ آج ہر ایک اپنے آپ کو کلین چیٹ دے کے ارے یہ ارے یار سوری کی ارے اس کی بھی بات سب کو جانتا ہوں, یعنی میں ہی پیور, سب خوبیاں میرے اندر ہی, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سب مجھ سے اچھے. پتہ نہیں اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند ہوگی مجھے معلوم نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ولی کو یہ بھی بعض اولیاء کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. ولی کو ولی ہونا ضروری نہیں کہ اس کو پتہ ہو. اور یاد رکھو اولیاء کرام کے مقامات تو رہیں گے, قیامت تک رہیں گے.
اللہ کے اولیاء قیامت تک رہیں گے نہیں. حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بھی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. تو ہر زمانے میں اولیاء کرام رہتے ہیں اور رہیں گے. جیسے کہ حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے ولایت کی سیٹوں کو خالی دیکھتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ولایت میں الیکشن ہوتا ہے, نبوت میں سلیکشن ہوتا ہے. ہاں, نبوت اور رسالت میں سلیکشن. اللہ نے جس کو بنا دیا بن گیا, تو وہ بھی بات نہیں, کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن ولایت کا درجہ آج بھی باقی ہے. آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے کیسے؟ سنیے, یہ جو ولایت کا مقام ہے وہ زیروکس کے حقیقت زیروکس سے ملتا ہے. زیروکس کا مطلب سمجھے. آپ جب زیروکس مشین کے اوپر اپنا پیپر زیروکس کرانے جاتے ہیں تو آپ کا جیسا پیپر ہوگا ویسا ہی نکلے گا, لیکن آپ کو پیپر رکھنا پڑے گا اور اس کے سامنے کلین پیپر جب آئے گا تو اس کے اندر وہ فوٹو آئے گا. ایسے ہی یہ جو ولایت ہے, اللہ کی دوستی اور اللہ کا تعلق ہے, اللہ والوں سے میچ کھانا پڑے گا. سب سے بڑی بات دیکھو, ولایت کا سب سے اونچا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ملا, جنہوں نے دائرے حضور سے فیض حاصل کیا. وہاں انعقاد ایسے ایمان کے ساتھ 2 منٹ کے لیے بھی مل گیا, اللہ کا ولی بن گیا. اسی لیے ایک بات سن لو, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو یا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو یا بعد کے جتنے بھی بزرگ ہیں, وہ سب اپنی جگہ, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو صحابی چھوٹا سمجھا جاتا تھا, ان کے اندر اس صحابی تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا اس صحابی تک, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا ہے. اور بعد والوں نے چاہے کتنے مجاہدے کر لیے ہو, لیکن صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پا سکتے. تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتنا اونچا مقام, کبھی ان کے لیے کوئی پروگرام ہم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جن کی اتنی ساری قربانیاں, جن کی شہادت, جن کے دور خلافت کے اندر اتنی ساری فتوحات, کبھی ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی دین نہیں بنایا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی اتنی قربانیاں, اتنا مال دیا, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ عثمان کچھ بھی کرے تو نقصان نہیں ہوگا. کبھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہم نے نہیں منایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین کے والد ہیں, حضور کے داماد ہیں, ان کے لیے کبھی نہیں, نہ ہم نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. آپ بتائیے تو ہم کہاں بیٹھے؟ میں بار بار ایک چیز اس ممبر سے کہہ چکا ہوں کہ ریالٹی پہ آئیے, یہ رسم و رواج سے نکلیے اور اپنے علم کو ذرا بڑھائیے کہ صحیح بات کیا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑے اولیاء یہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام سب سے بڑے اولیاء ہیں. ہاں دیکھو, سب سے اونچا مقام اللہ کا, اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, بعد میں دوسرے انبیاء اور رسول کا, بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جتنے صحابہ ہیں ان کا مقام ہے. لیکن آج امت نے دنیا کی دیکھا دیکھی, بغیر علم کے, جہالت کے ساتھ بس نعرے بازی, چلانا, اور اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے عاشق ہیں ہم لوگ, ہم بڑے محبت والے. اگر ان چیزوں کو ہم نے دھیان میں نہیں رکھا تو واقعتاً میں کہتا ہوں, آدمی کبھی کبھی کسی کی محبت اور کسی کا بغض آدمی کو لے بیٹھتا ہے اور ڈبو دیتا ہے. محبت تو ہر ایک ایمان والے سے کرنا چاہے اور اللہ والے سے, لیکن کبھی کسی کو گرانا نہیں, کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی ولایت کا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی عکس حاصل کرے, عکس, کاپی. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے,
اور اللہ والے اکثر و بیشتر اپنا پیٹ کو خالی رکھتے تھے، اس لیے فاقہ کشی کو پسند کرتے تھے، کیونکہ جب یہ خالی رہتا ہے تو اس میں وزڈم کی باتیں نکلتی ہیں، اور یہ جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو سب کام الٹے سیدھے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی دنوں سے فاقہ تھا۔ ایک صاحب آ گئے مہمان، تو آپ کے گھر کے سامنے ایک نان بائی رہتا تھا کہ روٹی بنانے اور کھانا پکانے کا کام کرتا، اس نے دیکھ لیا کہ آج موقع ہے حضرت کی خدمت کرنے کا، تو ایک بہت بڑا خنچا اچھا مرغن کھانا تیار کر کے شیخ کے پاس پہنچا، کہا شیخ یہ آپ کے مہمان کے لیے آپ کے لیے خدمت میں لایا۔ تو شیخ ان کو ایک کمرے میں لے گئے، کہا بول مانگ تجھے جو مانگنا، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ کہا بول تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے خواجہ باقی باللہ بننا ہے، مجھے آپ ہی کی طرح بننا ہے۔ کہا اور کچھ؟ کہا نہیں مجھے وہی چاہیے۔ کہا اچھا آؤ، اور سینے سے لگایا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسا سینے سے لگایا کہ نسبت جو تھی وہ ان کے اندر ڈال دی، نسبت تعلق جو ہوتا ہے ان کے اندر ڈال دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلے تو دو خواجہ باقی باللہ چل رہے، ایک اوریجنل تھے وہ اور ایک جو دوسرے تھے، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ جو اوریجنل تھے وہ بہت ہی آرام سے جا رہے تھے، لیکن دوسرے تھے وہ اپنے کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے تھے، کیونکہ بغیر محنت کے ملا تھا، اس لیے اس کو برداشت کر کر کے آدمی بنتا ہے۔ تو یہ بات ہے میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلی وحی جب آئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ یہیں سے علماء فرماتے کہ نسبت ایسے منتقل کی جائے، لیکن ہم تو یہاں کسی کو اچھا ہی کہاں سمجھتے، کوئی یہاں ولی نہیں، ہم ہی ولی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے، اولیاء کے سنگ نہیں لگائے، اگر ان کے سنگ ہوتا کہ ولی اللہ کے تو لوگ ان کو بزرگ ان کو خدا ماننے لگ جاتے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے، جیسے شب قدر کو چھپا کے رکھا تاکہ سب راتوں کی قدر کرو، شب قدر کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے سب راتوں کی قدر کرو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو اللہ کا قرب تو آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کے دل صاف کیے گئے، جنہوں نے بزرگوں کی صحبت حاصل کی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ بن گئے، تو تابعین صحابہ کی صحبت سے تابعی بن گئے، اور تبع تابعین تابعین کی صحبت سے تبع تابعین بن گئے۔ ہاں، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی، انہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا ہے۔ امام مالک تابعی ہیں، انہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا، اور یہ تبع تابعی، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بات ان کے بعد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک آپ اہل اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے، ہاں دیکھو ایک بزرگ سے پوچھا گیا مولانا ابراء الحق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تبلیغ کا کام کیسا ہے، تو کہا کہ تبلیغ کا کام بہت بڑا نافع ہے، نافع یعنی نفع دینے والا، لیکن کافی نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، بزرگوں سے تعلق رکھنا پڑے گا، لیکن لے بھاگو نہیں کہ جو پیسے بنا رہے ہیں اور آپ کو الٹی تعلیم دے رہے نہیں۔ دعوت کا کام بہت بڑا نافع ہے، لیکن اس کے ذریعے ہمیں اہل اللہ سے تعلق پیدا کر کے ولایت کے مقام پہ پہنچنا ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ دعوت کا کام کیسا ہے، ہیرا ہے، ہیرا، آدمی اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، بہت آگے پہنچ سکتا ہے، بزرگوں کے ذریعے نسبتیں حاصل کر سکتا ہے۔ جب آدمی لوگوں کو اللہ والا بنانے کی کوشش کرے گا تو کیا اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ اللہ اس کو محروم رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اہل اللہ کی صحبت کی۔ اس سے قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے
ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. سچائی کے ساتھ رہا کرو نہیں کہا، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو آدمی غنیمت سمجھے، محبت کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن دل کے کمی کے ساتھ کہ یہ ایسا ہے ویسا تعلق رہے گا بہت اچھا، لیکن بعد میں یہ خانقاہی نظام کسی کا نام ہے. قرآن مجید نے حضور کی جو ڈیوٹی بتائی کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، دلوں کی صفائی کرتے ہیں، یہ خانقاہی نظام. تو تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ یہ سارے کام حضور کے ہیں، یہ سارے کام حضور کے ہیں. اس لیے کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط وہ غلط. یہ تینوں اپنی جگہ پہ حضور نے کیے اور صحابہ کی کھیپ تیار کر دی اور دنیا کے کونے کونے میں وہ لوگ گئے اور لوگوں کو فیض پہنچایا حضور سے جو حاصل کیا. خیر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اچھی صحبت. نمبر 2 ذکر اللہ کی کثرت. ذکر اللہ کی کثرت میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے جماعت کے اندر کہا جاتا ہے 3 تسبیح. ارے بھائی 3 تسبیح تو شروعات ہے، ہم نے اس کو انتہا سمجھ لیا کہ بس ختم. 3 تسبیح اب آگے 3 تسبیحات سے آپ داخل ہوں گے. اب آگے جتنا کرتے جاؤ آگے بڑھاتے جاؤ، اپنے ذکر کو بڑھاتے چلے جاؤ. جتنے بڑھاؤ گے اتنا اللہ کا قرب ہوگا. کثرت ذکر، اور وہ بھی ایسا ذکر ہونا چاہیے کہ جو مسنون ہو، حدیثوں سے ثابت. ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا ہے وہ میں کر دیں. حدیث میں ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. یاد رکھو ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہاں ہم لوگ تابع ہیں. تو اللہ کے نبی نے جو اذکار بتائے کیا کیا اذکار ہیں. حضور دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. یہ اللہ تم مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے. وہ اللہ بنائے گا، خود بننا نہیں ہے بڑا، وہ اللہ کو کہنا ہے. حضور یہ دعا کرتے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، یہ اللہ تم مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا، میں اپنے کو چھوٹا سمجھوں. اور وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں تو بڑا بنا. وہ اللہ کرے گا. ہم خود بننے جائیں گے ٹھوکر کھائیں. ہاں اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. آدمی جب اپنے آپ کو گراتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ اچھا میرا بندہ. اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں یہ عاجزی نہیں ہے، اس کی عاجزی. تو عاجزی ہم لوگوں کو ظاہر کرنے کی ہے. تو کثرت ذکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ. ہر چیز کی ایک صفائی ہوتی ہے، اس کو سیکل کیا جاتا ہے، اس کے میل کو نکالا جاتا ہے. تو کہا کہ دل کا سیکل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر. لیکن یاد رکھو ذکر کرنے کے بھی طریقے، ذکر کے طریقے سے کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ، ایسے بات کرتے بھی جا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی ذکر ہے ایک قسم کا، اس سے کہ زبان مشغول ہے. لیکن کچھ وقت تنہائی میں ایسے سبحان اللہ بول کے سوچے آدمی کہ اللہ کی ذات کی میں پاکی بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ بولتے وقت یہ سوچے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. کبھی کبھی نعمتیں ذکر کر کے کہ اللہ تو نے مجھے نیک لڑکے دی، یہ بھی ایک نعمت ہے الحمدللہ. یہ اللہ تو نے یہ چیز مجھے دی، یہ تیری ایک نعمت ہے الحمدللہ. یہ چیزیں آدمی جب سوچ کر بولتا ہے تو اس سے اللہ سے کنیکشن بڑھتا ہے. اسی سے اللہ کا تعلق، جب تعلق بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی بڑھے گی. تو یہ ایک چیز ہے کہ آدمی ذکر بہت زیادہ کرے، اور ذکر ہی سے اللہ رب العزت کا تعلق بنتا ہے. دیکھو اللہ جیسے دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دوست بناتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں سے میری دوستی ہو جائے، اور لیکن کچھ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے دوستی کرے. اللہ رب العزت کے یہاں بھی ایسا ہے. ابھی تک میں نے جو کہا کہ ذکر کر کے اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق پیدا کرو، یہ تو مریدین کا کام، یعنی ارادہ کرنے. کچھ لوگ اللہ کے مراد ہوتے ہیں، یعنی خود خدا ان کو چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. تو پھر جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلانے بندے کو فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی کرو اس سے محبت. لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، آسمان والے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اس آدمی کی مقبولیت رکھ دیتا ہے، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ اگر کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کے فرماتے ہیں مجھے فلاں بندہ ناپسند ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو. جبریل صاحب اس کو ناپسند کرتے ہیں. پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہے، تم اس کو ناپسند کرو. وہاں لوگ اس کو ناپسند کرتے، پھر اس کی ناپسندی، اس کا بغض زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں دیکھیں اللہ جن کو چاہتا ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے، یہ مراد کہلاتے ہیں. اور بندے جس کو اللہ کو چاہتے کہ میری محبت اللہ سے، وہ مرید کہلاتے ہیں. وہ اللہ کے خاص بندے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو خود چوز کرتا ہے. تو دیکھو ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. اللہ سے اگر محبت کرنا ہو، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہو، آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن وہی باتیں، اللہ کو پہچانو، اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، اور نفس کی جو شرارتیں ہیں اس کو سمجھو اور اس کے خلاف کرو. یہ باتیں بہت اہم ہیں جس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اور احادیث میں بھی ہے. یہ تو قیامت تک رہیں گے اللہ والے میں. ہاں، اس لیے کہا کہ کسی کو اپنے سے حقیر مت سمجھو، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کون سا تعلق ہے، وہ تو وہی جانتا ہے. اور اللہ نے اپنی محبت کا کوئی یہ نہیں کہ نشانی لگا دی. ہاں یہ ہے کہ لوگ اس کو اس سے محبت سے، اس کی علامتیں ہیں کہ ایسے آدمی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. حدیث میں آیا کہ اللہ کے اولیاء کو جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے. خیر یہ ایک مضمون ابھی تفصیل ابھی باقی ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر چلنے والا بنائے، نافرمانی سے سب کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.